بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء۔ اردو شاعری کی طرح اردو نثر کا آغاز بھی 14ویں صدی عیسوی میں لگ بھگ 1347 کے بعد دکن سے ہوا۔ دکن یا دکن ہندی زبان میں جنوب کو کہتے ہیں، اسی لیے اسے جنوبی ہند بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جنوبی ہند کا مطلب دکن اور شمالی ہند کا مطلب ہے دہلی۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اردو نثر کے ارتقاء پر، تو اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دکن سے بہت پہلے اردو زبان دہلی کی بول چال کی زبان تو تھی، لیکن دہلی میں تخلیقی ادب کی زبان فارسی تھی، جبکہ اردو نے تخلیقی زبان کا روپ دکن کی سرزمین پہ اختیار کیا۔ جب بہمنی سلطنت کے زمانے میں صوفیاء نے اس زبان میں رسائل لکھے، اس دور میں صوفیاء کو بہت اہمیت حاصل تھی اور انہوں نے شاہی سرپرستی میں تبلیغ دین کا بیڑا اٹھا رکھا تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دکنی زبان کو موزوں سمجھا تھا اپنے اظہار کے لیے۔ تو اسی زبان میں اردو کے ابتدائی نقوش پائے جاتے تھے۔ اگرچہ اس ابتدائی نوعیت کی نثر میں ادبی اعتبار سے خاصی ناہمواری ہے، تاہم ان میں اردو نثر کو بنیادیں فراہم ہو رہی تھیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نثر سے پہلے یہاں اردو نظم کی تخلیق شروع ہوئی، اور نثر سے کافی زیادہ مواد ہمیں نظم کی صورت میں ملتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا رسالہ جہانگیر اشرف سمنانی نے 14ویں صدی عیسوی کے نصف اول میں لکھا۔ اس کے بعد خواجہ بندہ نواز گیسودراز کا رسالہ معراج العاشقین، شاہ میراں جی شمس العشاق کی شرح مرغوب القلوب، شاہ برہان الدین جانم کی کلمۃ الحقائق، مولانا عبداللہ کی تصنیف احکام الصلاۃ نمایاں تحریریں تھیں۔ ان کے علاوہ شاہ راجو کتال، شاہ امین الدین آلہ، شاہ میراں جی خدانما نے بھی اردو زبان کی تخلیق میں حصہ ڈالا۔ یہاں تک کہ 17ویں صدی عیسوی کا دور شروع ہوا اور 1635 عیسوی میں ملا وجہی کی سبرس منظر عام پر آئی۔ سبرس کو متفقہ طور پر اردو کی پہلی داستان قرار دیا گیا ہے۔ اس سے قبل تمام تحریریں تصوف یا مذہب کے موضوع پر تھیں۔ مصنف ملا وجہی نے سبرس کو تبازاد قرار دیا ہے، لیکن تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ فارسی سے ترجمہ تھی۔ پھر بھی اس تصنیف کی اہمیت مسلمہ ہے، اور اس نے یعنی سبرس نے اردو کو باقاعدہ اسلوب سے آشنا کیا۔ اس کے بعد جب اردو دکن سے نکل کر دوسرے علاقوں تک پھیلی تو فارسی سے تراجم کا رواج زور پکڑ گیا۔ اس زمانے میں کافی کتب تصنیف ہوئیں۔ شمالی ہند میں فضل علی فضلی کی 10 مجلس، یعنی کہ محرم کی 10 مجلسیں، اس کا دوسرا نام کربل کتھا یعنی کربلا کی کہانی بھی تھا، تو یہ اردو کی پہلی نثری تصنیف تھی جو کہ شمالی ہند میں تصنیف ہوئی۔ اس کے بعد تذکروں کا دور شروع ہوا اور 1752 میں میر تقی میر نے اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء تصنیف کیا۔ اس کے فوراً بعد ہی شیخ قیام الدین قائم چاند پوری نے تذکرہ مخزن نکات لکھا۔ اسی دور میں مرزا رفیع سودا نے
دیوان مرثیہ کا دیباچہ، شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ، اور شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا بامحاورہ اردو ترجمہ کیا۔ اس کے بعد میر عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے امیر خسرو کے فارسی قصہ چہار درویش کا مسجع و مکفہ ترجمہ کیا، جس کا بعد میں سلیس ترجمہ میر امن نے باغ و بہار کے نام سے کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انگریز حکومت نے اردو کو باقاعدہ ایک زبان کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے اس کی ترویج میں خاص دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 1800 میں یعنی سن 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا آغاز کیا، جس کے تحت اردو نثر کی بہت سی کتب ترجمہ و تصنیف ہوئیں۔ اس کالج کے مصنفین میں میر امن دہلوی کے علاوہ حیدر بخش حیدری، شیر علی افسوس، مرزا علی لطف، نہال چند لاہوری وغیرہ کے نام نمایاں تھے۔ فورٹ ولیم کالج سے دور لکھنؤ میں انشاء اللہ خاں انشا نے رانی کیتکی کی کہانی لکھی، جبکہ رجب علی بیگ سرور نے میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں فسانہ عجائب تصنیف کی، جو بہت پرتکلف اور مکفہ و مسجع انداز میں لکھی گئی۔ داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا بھی اسی دور کی یادگار ہیں۔ داستانی ادب کے ساتھ ساتھ اگر ایک طرف 1842 میں قائم ہونے والے دہلی کالج کے زیر اہتمام مختلف علوم پر کتب شائع ہوئیں، تو دوسری طرف عیسائی مبلغین اپنا کام کرتے رہے۔ انہوں نے بھی اپنے مذہبی لٹریچر کو اردو میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ فورٹ ولیم کالج نے چھاپا خانہ شروع کیا، یعنی پریس لگایا، تو نہ صرف کتب شائع ہونا شروع ہوئیں بلکہ اخبارات کے اجراء کا بھی غیر متناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دور کا اہم اخبار مولوی محمد باقر کا دلی اردو اخبار تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب ایک طرف امام بخش صہبائی نے منشی شمس الدین فقیر کی کتاب حدائق البلاغت کا اردو ترجمہ کیا، اور آغا امانت علی لکھنوی نے اندر سبھا لکھ کر اردو ڈرامہ نگاری کا آغاز کیا، تو دوسری طرف مرزا غالب ہر تحریک سے علیحدہ رہ کر خطوط نگاری سے اردو نثر کا دامن مالا مال کر رہے تھے۔ یہ خطوط اپنے منفرد طرز تحریر کی بنا پر بیک وقت ادبی، تاریخی اور جمالیاتی جھلکیوں کے سبب اردو نثر کو نئے آہنگ اور نئے اسلوب سے روشناس کروا رہے تھے۔ انہوں نے روایتی پرتکلف نثر سے بغاوت کر کے جدید اور سلیس اردو کی بنیاد رکھی۔ ان کے خطوط کے مجموعے اردو معلی اور عود ہندی اردو نثر کی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ داستان گوئی، صحافت اور خطوط غالب کی اس ہم آہنگی کے دور میں سر سید نے اپنے نامور رفقا ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر مختلف موضوعات پر قابل قدر کتب تحریر کی۔ ان مصنفین کو اردو کے عناصر خمسہ اور جدید اردو نثر کے بانی کہا جاتا ہے۔ سر سید کی ان علمی کاوشوں نے تحریک کا روپ دھارا اور یہ علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، انشائیہ
جسے انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اردو میں سر سید نے ہی لکھے۔ اسی تحریک کے زیر اثر حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری، اور حیات جاوید اور یادگار غالب لکھ کر سوانح نگاری کی بنیاد رکھی، جبکہ ڈپٹی نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر اردو ناول نگاری میں اولیت کا صحرا اپنے سر سجایا۔ محمد حسین آزاد کی مشہور و معروف تصنیف آب حیات قدیم تذکروں اور جدید ادبی تنقید کے درمیان ایک اہم کڑی ہے۔ شبلی نعمانی نے تاریخ کا میدان سنبھالا اور سیرت النبی، شعر العجم اور الفاروق جیسی معرکۃ الآراء کتب تصنیف کی۔ غرضے کے سر سید اور ان کے ساتھیوں نے اردو نثر کو ایک باوقار انداز عطا کیا، اور اب اردو نثر اس مقام پر آن پہنچی تھی کہ نئے لکھنے والوں کو اظہار مطالب میں کوئی دشواری نہ رہی، اور اردو نثر کا یہ قافلہ تیزی سے کامیابیوں کی منازل طے کرنے لگا۔